العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے 42ویں تمرین ہے۔ یہ تمرین بھی جملہ فعلیہ کے تحت ہے۔ اس تمرین میں اردو جملے لکھے ہوئے ہیں جن کا ہمیں عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے بھیجا۔ بھیجنے کے لیے بعث باب فتح سے اور مصدر بعثتن آتا ہے، معنی ہے بھیجنا۔ دوسرا لفظ ہے ناشکر گزار۔ اس کے لیے الکفور جمع کفر آتی ہے۔ تیسرا لفظ ہے نافرمانی کرنا۔ اس کے لیے عصا یعصی باب ضرب سے اور مصدر عصیانا و معصیتا آتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے فرما بردار۔ فرما بردار کے لیے البار جمع بررتن آتی ہے۔ البار یہ بر یبر باب سمیع مصدر برن، معنی ہے فرما بردار ہونا، اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے کہا ماننا۔ اس کے لیے اطاع یطیع اطاعتن باب افعال سے۔ اس کے بعد لفظ ہے بہادر۔ بہادر کے لیے البطل جمع ابطال آتی ہے، اور دوسرا لفظ آتا ہے الشجاع جمع شجعان۔ اس کے بعد لفظ ہے سپاہی۔ سپاہی کے لیے الجندی کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے شیر۔ شیر کے لیے الاسد جمع اس کی اسدن آتی ہے۔ اس کے بعد ہے مزیدار۔ مزیدار کے لیے اللذ اور دوسرا لفظ اللذیذ آتا ہے، جمع دونوں کی لذن اور دوسری جمع لذاذن آتی ہے۔ اور ایک لفظ مزیدار کے لیے الشہی آتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے کھانا۔ کھانا یعنی جو چیز کھائی جاتی ہے، کھانا سے مراد کھانا فعل نہیں ہے۔ اس کے لیے الطعام جمع اطعمۃ آتی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے پکانا۔ پکانا کے لیے طبخ باب فتح سے اور مصدر طبخن آتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے شریف۔ شریف کے لیے الکریم جمع کرام آتی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے شکریہ ادا کرنا۔ اس کے لیے شکر باب نصر سے یشکر اور مصدر شکرن آتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے کنواں کھودنا۔ کنواں کھودنے کے لیے حفر یحفر باب ضرب سے مصدر حفرن آتا ہے۔ ماہر کے لیے الماہر جمع ماہرون اور دوسرا لفظ آتا ہے الحاذق جمع حذاق۔ اس کے بعد لفظ ہے عمدہ۔ عمدہ کے لیے الجید جمع جیاد۔ اس کے بعد لفظ ہے بنانا۔ بنانا کے لیے صنع یصنع باب فتح سے اور مصدر صنعا آتا ہے۔ اب ہم تمرین دیکھتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ ترجمہ ہوگا بعث اللہ الانبیاء والرسل۔ بعث اللہ الانبیاء والرسل۔ بعث فعل ہے،
اللہ فاعل ہے، الانبیاء مفعول ہے، واو حرف عطف ہے، الرسل یہ معطوف ہے، اللہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور الانبیاء یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور الرسل یہ منصوب ہے معطوف علیہ یعنی الانبیاء منصوب پر عطف ہونے کی وجہ سے۔ معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، جیسے موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، یعنی موصوف پر جو اعراب ہو وہی اعراب صفت پر آتا ہے، اسی طرح معطوف علیہ پر جو اعراب ہو وہی اعراب معطوف پر بھی آتا ہے۔ تو یہاں الانبیاء معطوف علیہ ہے اور وہ منصوب ہے، اس لیے معطوف جو الرسل ہے وہ بھی منصوب ہوگا۔ دوسرا جملہ ہے، ناشکر گزار بندے نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اصل عبد الکفور اللہ، عصا فعل ہے، العبد الکفور موصوف صفت مل کر فاعل ہے اور فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور لفظ اللہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ تیسرا جملہ ہے، فرما بردار لڑکے نے باپ کا کہا مانا۔ اطاع الولد البار الاب، اطاع فعل، الولد البار موصوف صفت مل کر فاعل ہے اور فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور الاب منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ چوتھا جملہ ہے، رشاد طالب علم نے سبق پڑھا۔ قرأ رشاد الطالب الدرس، قرأ فعل، رشاد موصوف، الطالب صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، اور الدرس مفعول ہے مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ پانچواں جملہ ہے، سلیم خادم نے دروازہ کھولا۔ فتح سلیم الخادم الباب، فتح فعل، سلیم فاعل ہے، اسی وجہ سے مرفوع بھی ہے، اور الخادم سلیم کی صفت ہے، تو سلیم موصوف مرفوع ہے، اس وجہ سے الخادم صفت بھی مرفوع ہے، موصوف صفت مل کر فاعل ہے، اور الباب منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ چھٹا جملہ ہے، بہادر سپاہی نے شیر کو مار ڈالا۔ قتل الجندی الشجاع الاسد، قتل فعل، الجندی الشجاع موصوف صفت مل کر فاعل، اور الاسد مفعول ہے اور مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب بھی ہے۔ ساتواں جملہ ہے، محنتی طالب علم امتحان میں کامیاب ہوا۔ نجح الطالب المجتہد فی الامتحان، نجح فعل، الطالب المجتہد موصوف صفت مل کر فاعل ہے اور فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع بھی ہے۔ آٹھواں جملہ ہے، تمہاری خادمہ نے مزیدار کھانا پکایا۔ طبخت خادمتک الطعام الشہی، طبخت فعل، طبخت فعل مؤنث ہے اس لیے کہ اس کا فاعل خادمتو کا مؤنث ہے۔ خادمتو کا مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، اور الطعام الشہی موصوف صفت مل کر مفعول ہے۔ نواں جملہ ہے، معزز مہمانوں نے کھانا کھایا۔ اکل الضیوف المکرمون الطعام، اکل فعل، الضیوف المکرمون موصوف صفت مل کر فاعل ہے اور الطعام منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ 10واں جملہ ہے، شریف میزبان نے شکریہ ادا کیا۔ شکر المضیف الکریم، شکر فعل، المضیف الکریم موصوف صفت مل کر فاعل ہے۔
11واں جملہ ہے توانا مزدور نے ایک کنواں کھودا. حفر العامل القوی بئرا. حفر فعل اور العامل القوی موصوف صفت مل کر فاعل ہے اور بئرن مفعول ہے اور اسی وجہ سے منصوب بھی ہے. چونکہ ایک کنواں کھودا لکھا ہوا ہے اس لیے ترجمہ ہوا بئرن نکیرہ کا. 12واں جملہ ہے ماہر برہی نے ایک عمدہ کرسی بنائی. صنع النجار الماہر کرسیا جیدا. صنع فعل، النجار الماہر موصوف صفت مل کر فاعل ہے اور کرسیا جیدا موصوف صفت مل کر مفعول ہے اور اسی وجہ سے منصوب بھی ہے. یہاں بھی ایک عمدہ کرسی بنائی نکیرہ ہے اس لیے ترجمہ کرسیا جیدا نکیرہ سے ہوا. ان تمام جملوں میں فاعل مذکر ہے اس لیے فعل مذکر لایا گیا سوائے ایک جملے کے. 8واں جملہ جو ہے اس میں خادمۃ مؤنث ہے اس لیے فعل مؤنث لایا گیا، ورنہ اس کے علاوہ تمام جملوں میں فاعل مذکر ہے اس لیے فعل بھی مذکر لایا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.